عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد طارق، میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں۔ عزیز طلباء، آج جو ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 62 تک، اور اس کے علاوہ تفصیلی سوال نمبر 5، مغلیہ دور میں فن تعمیر کی ترقی پر بحث کریں۔ مغلیہ دور میں سائنس، آرٹس اور فن تعمیر کی ترقی، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے بیٹا۔ مغلیہ بادشاہوں کے دور حکومت میں علوم و فنون کی بہت سرپرستی کی گئی، علماء کرام کی بہت تکریم کی جاتی، یعنی عزت کی جاتی تھی، اور ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی کہ علم فلکیات کا جائزہ لینے کے لیے ہمایوں نے رصد گاہیں یعنی تجربہ گاہیں قائم کی تھیں، لیبارٹریاں، جس کے اندر بیٹھ کر سائنسدان ریسرچ کرتے تھے۔ اس لیبارٹری کو اردو زبان کے اندر یا فارسی زبان کے اندر رصد گاہ کہتے ہیں۔ رصد گاہیں قائم کی۔ اکثر بادشاہ خود بھی علم کا ذوق رکھتے تھے، یعنی مغلیہ دور کے اندر یہ خاصیت، ان مغل بادشاہوں کی یہ خاصیت تھی کہ ان میں اکثر حکمران ایسے گزرے ہیں جو علم دوست تھے اور علم کا ذوق رکھتے تھے۔ مغل حکمران علم و ادب کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم و فضل کے صحیح معنوں میں قدردان بھی تھے۔ مغل حکمران علم و ادب کے شیدائی ہونے کے ساتھ ساتھ علم و فضل کے صحیح معنوں میں قدردان تھے۔ بابر کے آبائی علاقے سمرقند، بخارا، ہرات اور بلخ میں بلکہ مدارس اور علماء کی قابلیت کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ بابر نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی۔ ان کا شمار ترکی زبان کے عظیم اہل قلم میں ہوتا تھا۔ تذکرہ بابری، یہ بیٹا عظیم تاریخ کی کتاب ہے جو بابر نے لکھی تھی، جس کے اندر اس کی سوانح حیات لکھی ہوئی ہے۔ اس کا نام ہے تذکرہ بابری۔ ایک شاہکار تصنیف ہے، بہت اچھی عمدہ کتاب ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی وہ اپنے بیٹوں کو پاس بھجوا دیتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے بیٹوں میں صحیح علمی ذوق پیدا کیا۔ پانی بت بیٹا آج کل بہت دیکھیں ہمارے اندر علم کا ذوق ختم ہو گیا ہے، ہم نے کتابوں کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج ہم علم سے محروم ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو تو ہم یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر، نیٹ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں ہم، لیکن ہم نے ان کو مثبت طریقے سے استعمال کرنا نہیں سیکھا، بلکہ ہم اس کو بہت ہی میں اب کیا کہوں کہ ہم غلط طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، بابر کو جہاں کہیں سے بھی اچھی کتابیں ملتی تھی وہ اپنے بیٹوں کو بھجوا دیتا تھا۔ اس طرح اس نے اپنے بیٹوں میں صحیح علمی ذوق پیدا کیا۔ پانی پت کی جنگ میں جو مال غنیمت اس کے ہاتھ لگا، اسے تقسیم کرتے وقت اس نے سمرقند، کابل کو ملا کے علماء کو فراموش نہیں کیا۔ یہ اس کی علم دوستی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہمایوں کی علم دوستی بہت مشہور ہے۔ اس کے پاس بہت اچھا کتب خانہ تھا، لائبریری تھی، اس کا لائبریرین ہر وقت کتب خانے میں موجود ہوتا تھا۔ پتہ نہیں بادشاہ کس وقت کون سی کتاب طلب کرے۔ علم حیات، میتھمیٹکس جس کو کہتے ہیں، علم حیات میتھمیٹکس میں وہ بہت ماہر تھا۔ اور دوسرے بات ہم اس کو حیات کا معنی یعنی مصوری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم اس فن پر باقاعدہ درس دیا کرتا تھا۔ ہمایوں کی اپنی بہن گل بدن بیگم بہت بڑی عالمہ و فاضلہ تھی۔ اس کی کتاب ہمایوں نامہ بہت شہرت کی حامل ہے۔ مغلیہ دور میں مدرسوں اور تعلیمی اداروں کی طرف خاص توجہ دی گئی جاتی تھی۔ جلال الدین اکبر اگرچہ ان پڑھ تھا، مگر اس نے اپنے زمانے میں علم و ادب کی بہت سرپرستی کی۔ اس کے دربار میں غیر ممالک سے علماء اور شعراء آتے۔ مغلیہ دور حکومت میں سنسکرت، عربی، ترکی، یونانی وغیرہ میں لکھی ہوئی فلسفہ، ریاضی، طب کی کتابوں کے فارسی زبان میں ترجمہ ہوئے۔ اس دور میں فلسفہ، قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ اور جغرافیہ کے علاوہ سائنسی علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ بابر
بہت بڑا خطاط، خوشنویس اور خوشنویس تھا، فیضی، نظیری، یہ اس دور کے خطاط اور خوشنویس ہیں، اور عرفی مغل کے دور کے مشہور شاعر تھے۔ ہمایوں شاعری، ریاضی اور جغرافیہ کے مضامین میں بہت محبت کرتا تھا۔ فیضی فارسی کے علاوہ عربی زبان میں بھی خوب دست رکھتا تھا۔ وہ قرآن مجید کی ایک تفسیر کا بھی مفسر تھا۔ ابو الفضل اور عبد القادر بدایونی اکبری دور میں کے مشہور مصنف اور مورخ ہیں۔ بادشاہوں نے ہندی زبان کی طرف توجہ دی۔ اردو زبان کی ترقی کے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی۔ ہندوؤں کا مشہور شاعر تلسی داس تھا۔ اردو مسلمانوں کے دور میں وجود میں آئی اور ترقی کرتے کرتے برصغیر کی مشترکہ زبان بن گئی۔ فن مصوری اور خطاطی، بیٹا یہاں سے لانگ کوشچن سٹارٹ ہو رہا ہے۔ مغلیہ دور میں فن مصوری اور خطاطی اور فن تعمیر میں بہت ترقی ہوئی۔ ہمایوں خطاطی اور مصوری سے گہرا تعلق لگاؤ رکھتا تھا۔ خواجہ عبد الصمد شیرازی اس دور کا بہت بڑا مصور تھا۔ ہندوؤں میں کھیم کرن اور تارا مشہور تھے۔ جہانگیر نے ایک تصویر خانہ بھی تعمیر کرایا، جہاں شاہ جہاں اور اس کا بیٹا دار الشکوہ بھی مصوری کے بڑے شوقین تھے، اس کام میں مہارت رکھتے تھے۔ فن تعمیر کو بھی مغل بادشاہوں نے فروغ دیا۔ آج بھی مغل بادشاہوں کی بنائی ہوئی عمارات ان کے فن تعمیر کی منہ بولتی تصاویر ہیں۔ مغل بادشاہوں نے کھلی اور ہوادار عمارتیں بنوائیں۔ عمارتوں کے اندر اعلیٰ درجے کے نقش نگار بنائے جاتے تھے۔ مغل بادشاہوں کی بنائی گئی بہت سی عمارات، مثلاً تاج محل آگرہ، لال قلعہ دہلی، جامع مسجد دہلی، شالمار باغ لاہور، شاہی قلعہ لاہور، بادشاہی مسجد لاہور، مسجد وزیر خان لاہور وغیرہ آرٹ کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔ اور یہ تمام عمارات خوبصورتی اور انجینئرنگ کے فن میں اپنی مثال آپ ہیں، اور سیاح انہیں دور دور تک دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کریں، واٹس ایپ کریں، میسج کریں، تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں۔ والسلام۔